کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 15۔ مصطفیٰ شرجینہ کو بائک پر اس کے آفس چھوڑنے آیا تھا۔ وہ جینز ٹی شرٹ والے کیجول سے حلیے میں تھا، جبکہ شرجینہ نے آفس والی پروفیشنل تیاری کر رکھی تھی۔ مصطفیٰ نے بائک شرجینہ کی آفس بلڈنگ کے سامنے لا کے روکی تھی۔ وہ اسے ابھی بھی چھٹی کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ جاؤ آفس، بور لڑکی، اتنا حسین موسم، ہم ساتھ انجوائے کرتے، سی سائڈ لے جاتا میں تمہیں۔ سنڈے کے لیے رکھ لو یہ سارے پروگرامز۔ ویسے ناشتہ مزے کا کروایا تم نے، تھینکس۔ شرجینہ مسکرا کے بولتی بائک سے اتر رہی تھی۔ بس اور کچھ نہیں بولو گی؟ جا بھی رہی ہو اندر؟ اور کیا بولنا تھا بھائی؟ ویل فار اسٹارٹرز آئی لو یو تو بول ہی سکتی ہو۔ سوری، ایسی چیزی باتیں تو میں نہیں کر سکتی۔ آئی لو یو بولنا چیزی ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ دل توڑ دیا بس تم نے میرا۔ توڑ کر بھی رہے گا تو میرا ہی، اس لیے فکر نہ کرو، میں اسے سنبھال بھی لوں گی اور جوڑ بھی دوں گی۔ وہ ہنستے بولتے ہوئے اسے ہاتھ ہلاتی بلڈنگ کے اندر چلی گئی۔ مصطفیٰ بھی مسکراتا، ہیلمٹ واپس پہنتا، بائک کو کک مارتا وہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ وہ گھر آ کے دل جمعی سے کام کرنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے اور کیسے۔ یہ سوچ کر اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور مختلف جگہوں پہ اپلائی کرنے لگا۔ کام کرتے کرتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس کا موبائل بھی پاس ہی رکھا تھا۔ اس کے موبائل پر شرجینہ کی کال آئی۔ شرجینہ کا نام دیکھتے ہی مصطفیٰ نے پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو؟ خدایا، میں حیرت سے مر ہی نہ جاؤں کہیں، آج میری کال ریسیو کیسے کر لی مصطفیٰ نے؟ مصطفیٰ ڈٹھائی سے ہنسا تھا۔ شرجینہ آفس میں اپنے کیوبیکل میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے کمپیوٹر پر کوئی بیلنس شیٹ کھلی تھی۔ میں نے سوچا فوراً اٹھا لوں، نہیں تو پھر تانے تشنوں کی بھرمار ہو جائے گی، رونا دھونا مچ جائے گا، لہٰذا فون سن ہی لیتا ہوں، وہی بہتر ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ ای میل؟ کسے کر رہے ہو؟ بھائی کسی کو بھی کر رہا ہوں، تم کام بتاؤ نا کیسے فون کیا؟ اس کا سوال ٹال گیا تھا۔ شرجینہ بغیر برا مانے اسے بتانے لگی، کھانا فریزر میں بنا رکھا ہے، بھوک لگے تو گرم کر کے کھا لینا، بس یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا میں نے۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا بات سنو نا، امی ابا تو ہے نہیں، ہم مزے کرتے ہیں نا، شام میں تمہیں پک کر لوں گا آفس سے، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اوکے، ابھی میں میٹنگ کے لیے جا رہی ہوں مصطفیٰ، باس نے میٹنگ کال کی ہے 1:30 بجے کی، اوکے۔ مصطفیٰ اور شرجینہ کی بات ختم ہوئی۔ مصطفیٰ فون سائٹ پر ڈالتا دوبارہ اپنی ای میل ٹائپ کر کے سینڈ کرنے لگا۔ مصطفیٰ نے شرجینہ کو پک کیا، وہ دونوں سی سائٹ آ گئے تھے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ شرجینہ اور مصطفیٰ دونوں واک کر رہے تھے۔ مصطفیٰ 2 بھٹے خرید کر لے آیا۔ یہ لو، اس نے شرجینہ کو ایک بھٹا پکڑایا اور خود دوسرا بھٹا کھانے لگا۔ شرجینہ خاموشی سے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر پرسکون سا تاثر تھا، جیسے مصطفیٰ کا ساتھ پا کر وہ خود کو خوش محسوس کر رہی تھی۔ میں نے آج گیم آن لائن والوں کو ای میل کی تھی۔ یہ کون ہے؟ بتایا تو تھا نا تمہیں، سنگاپور کی اسٹارٹ اپ گیمنگ کمپنی جس نے مجھے جاب آفر کی تھی، وہی۔ سچ میں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تم تو کچھ کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہے تھے۔ لڑتی ہو، تانے مارتی ہو، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا پھر مجھے، مصطفیٰ ہنس کے بولا۔ میری زندگی میں جس واحد ہستی نے مجھے سیریس لیا تھا، مجھ سے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں، اسے لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا میں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈس اپوائنٹ یو شرجینہ۔ شرجینہ کو مصطفیٰ کے منہ سے یہ سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میں عدیل بھائی کی طرح لائق کبھی نہیں تھا۔ وہ امی ابا کے پڑھاکو بیٹے تھے، پوزیشن ہولڈر، گولڈ میڈلسٹ، ٹاپر۔ مجھ سے اسکول کالج کی روایتی پڑھائیاں کی نہیں جاتی تھیں۔ بمشکل ایگزام پاس کر کے اگلی کلاس میں دھکے کھا کے پہنچتا تھا۔ ہر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ٹیچرز امی ابا سے میری شکایتیں کرتے تھے۔ بچپن ہی سے ابا سے، امی سے، عدیل بھائی سے، اسکول کی ٹیچر سے یہی سنتا آیا کہ مصطفیٰ تو کہیں سے عدیل کا بھائی ہی نہیں لگتا، ایک دم نکما نالائق ہے۔ بس خود کو نکما نالائق سن سن کر شاید میں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نالائق ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں اور نہ مجھے کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر پر ابا ہر بہترین چیز عدیل بھائی کے لیے لا کر دیتے، ان کے لائق بیٹے تھے۔ امی کھانا عدیل بھائی کی پسند کا بناتی کہ وہ ان کا پڑھاکو بیٹا بہت محنت کرتا ہے، رات رات بھر جاگ کر پڑھتا ہے۔ امی اور ابا کی توجہ کا مرکز عدیل بھائی زیادہ ہوتے تھے۔ شاید بچپن ہی سے امی ابا کی توجہ اٹینشن لینے کے لیے میں نے الٹی سیدھی شرارتیں شروع کر دی تھیں۔ چاہے میری شکایت اسکول سے آئے، چاہے محلے والوں کے پاس سے، مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اسی طرح کچھ دیر کے لیے امی ابا کی اٹینشن مجھے مل جایا کرتی تھی۔ اب چاہے ڈانٹ ٹپٹ کے لیے ہی وہ میری طرف متوجہ ہوتے تھے، مگر میں ان کو نظر تو آنے لگا تھا نا۔ ان کا نالائق لوزر بیٹا مصطفیٰ۔ لیکن تم تو بہت ذہین ہو مصطفیٰ،
ذہانت صرف کتابیں پڑھ کر اچھے گریڈز لے لینا، اچھی GPA لے لینا نہیں ہوتا. تم ٹیلنٹڈ ہو، بہت ڈفرینٹ طرح کے انٹیلیجنٹ ہو. شرجینا سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی. ہاں، مگر ہماری سوسائٹی کے ذہانت اور کامیابی کے اصول جو سیٹ ہیں ان پر میں پورا نہیں اترتا. خیر، وہ وقت تو گزر گیا، ہم آج کی بات کرتے ہیں. آج سچویشن یہ ہے کہ ایک لڑکی جو مجھے زندگی میں کچھ کرتا دیکھنا چاہتی ہے، اس کے لیے میں واقعی کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں. تھینکس مصطفیٰ. گڈ نیوز بھی ہے، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ میرے پاس گیم آن کے پاس سے ای میل کا رپلائی بھی آ گیا. سچ میں اتنی جلدی؟ شرجینا خوش ہو گئی تھی. ہاں، ای میل آئی ہے ان کے پاس سے، وہ میرا انٹرویو لینا چاہتے ہیں کل 3 بجے. اف مصطفیٰ، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے سچ میں. شرجینا نے بری طرح ایکسائٹیڈ ہو کے مصطفیٰ کا ہاتھ تھام کر گرم جوشی سے بولا. ابھی انٹرویو تو اچھا ہونے دو، پھر خوش ہونا. انشاءاللہ انٹرویو اچھا ہوگا تمہارا. شرجینا پر یقین تھی. ابھی کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا شرجینا. شرجینا نے ہاں میں گردن ہلائی. وہ اگلے دن آفس سے جلدی آ گئی تھی. ایک تو آج مصطفیٰ کا انٹرویو تھا، دوسرا آج افتخار شگفتہ واپس آ رہے تھے. مصطفیٰ کمرے میں صوفے پر نیم دراز تھا. شرجینا اس کے آن لائن انٹرویو کے لیے خاصی ایکسائٹڈ سی. ایک ڈریس شرٹ استری کر کے لائی تھی، ہاتھ میں ایک ٹائی بھی تھی. مصطفیٰ ٹی شرٹ اور گھٹنوں تک آتے شارٹس پہنا ہوا تھا. حلیہ انتہائی برا تھا. تم ابھی تک ایسے ہی پڑے ہوئے، 3 بجنے والے ہیں. ہاں تو زوم پر ہے انٹرویو. حلیہ تو ٹھیک کرو نا مصطفیٰ، یہ فارمل شرٹ ٹائی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں ایسی چیزیں نہیں پہنتا. نیچے شارٹس پہنے رہو نا، اوپر سے تو حلیہ ٹھیک کر لو. زوم پر وہ سارے تمہیں دیکھ کر کیا امپریشن لیں گے؟ وہ بضد سر پر آ کر کھڑی تھی. مصطفیٰ چڑھ کے اٹھ بیٹھا، بیزاری اور کوفت سے بولا. ایک تو تم بھی نا بس جان کو آ جاتی ہو. لاؤ 2 شرٹ. مصطفیٰ بیداری سے وہیں بیٹھے بیٹھے ٹی شرٹ اتار کے ڈریس شرٹ پہننے لگا. وہ شرٹ کے بٹن لگا رہا تھا. شرجینا برش لے کر آئی اور خود ہی اس کے بالوں میں جلدی جلدی برش کر کے اسے ٹھیک کرنے لگی. نیچے مصطفیٰ نے شارٹس پہنے ہوئے تھے اور اوپر ڈریس شرٹ کے اوپر ٹائی. شرجینا موبائل کا فرنٹ کیمرہ کھول کے اسے دکھا رہی تھی تاکہ ٹائی صحیح بن جائے. افتخار اور شگفتہ حیدرآباد سے شادی میں شرکت کر کے گھر واپس آ گئے تھے. شرجینا ان لوگوں کے استقبال کے لیے وہاں کھڑی تھی. سدرا اور وقاص ان لوگوں کو گھر چھوڑنے آئے تھے. السلام علیکم. شرجینا نے سب کو سلام کیا. وعلیکم السلام بیٹا، سب خیریت رہی نا ہمارے پیچھے؟ افتخار نے پیار سے پوچھا. جی ابا. کیسی ہو شرجینا؟ سدرا گلے ملی تھی. مزے میں. تم سناؤ، شادی کیسی رہی؟ ہاں شادی تو اچھی رہی، بس حمزہ صاحب گود میں لٹکے رہے سارا وقت. افتخار آتے ہی ذرا تھکاوٹ بھرے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے. وہ تھکے تھکے سے لگ رہے تھے. شرجینا نے انہیں بہت توجہ سے دیکھا اور پوچھنے لگی. کیا ہوا ابا، کیسی طبیعت ہے؟ انکل کی طبیعت وہاں تھوڑی خراب ہو گئی تھی، BP شوٹ کر گیا تھا، دل گھبرانے لگا تھا. وقاص بولا. ارے بیٹا میں اب بالکل ٹھیک ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کہاں ہے؟ شگفتہ نے پوچھا. کمرے میں وہ انٹرویو. شرجینا بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گئی. ابا اب آپ ریسٹ کریں، کل آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں. بیٹا میں ٹھیک ہوں، خواہ کے وہم نہ پالو تم لوگ. افتخار سدرا کو پیار سے دیکھ کر بولے. وقاص بھائی بیٹھے نا آپ لوگ، میں چائے بنا کے لاتی ہوں، آپ سب لوگ تھک گئے ہوں گے. نہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے. آنٹی انکل بھی تھکے ہوئے ہیں، ان کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے. چائے پھر کسی دن صحیح شرجینا. شرجینا سدرا وقاص کو رخصت کرنے باہر تک چلی گئی. شگفتہ اور افتخار کمرے میں چلے گئے تو شرجینا بھی کمرے میں آ گئی. مصطفیٰ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا. اس کو آن لائن انٹرویو ابھی ابھی ختم ہوا تھا اور وہ اب لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا. برمودا شارٹس کے ساتھ اوپر ڈریس شرٹ اور ٹائی لگائے وہ بڑا کیوٹ لگ رہا تھا. کیسا ہوا انٹرویو؟ اچھا ہوا. ریموٹ جاب آفر کی ہے انہوں نے، وہ میری اسکلز سے متاثر ہوئے ہیں، لہٰذا فکس سیلری اور فکس ٹائم والی ریموٹ جاب آفر کی ہے انہوں نے. جاب کیا آفر کر رہے ہیں؟ کتنی سیلری دیں گے؟ پاکستانی روپیز میں اراؤنڈ 75,000 کے قریب. کہہ رہے ہیں ہم ابھی اسٹارٹ اپ کمپنی ہے، اس سے زیادہ آفر نہیں کر سکتے. ان کا جو ہیڈ گیم ڈیولپر ہے نا، اس کے انڈر کام کرنا ہوگا. پھر تم نے کیا سوچا مصطفیٰ؟ میں نے جاب آفر ایکسیپٹ کر لی ہے، لیکن تمہارا ٹیمپرامنٹ اور مزاج نہیں اس طرح کا کہ کسی کے انڈر کام کرو. پھر جاب کے فکسڈ آر، تمہارے لیے تو فلیکسیبل ورکنگ والی جاب مناسب رہتی. مصطفیٰ یہ کیسے کرو گے؟ اب نکاح کے بول پڑھ کے جو کمٹمنٹ تمہارے ساتھ کی ہے اسے نبھانا تو پڑے گا. کر لوں گا برداشت خلاف مزاج چیزیں بھی. آر یو شیور؟ یس. بس امی ابا کو خدا کے لیے کچھ نہ بتا دینا، انہیں گیمنگ کی کچھ سمجھ آتی نہیں ہے. گیمنگ کی جاب کا سنتے ہی ان لوگوں کو پھر غصہ چڑھ جائے گا. وہ کہیں گے میں پھر وقت برباد کرنے والا کچھ کام کر رہا ہوں. میں تمہاری جاب کی نوعیت نہیں بتا رہی ان لوگوں کو، مگر ایٹ لیسٹ اتنا تو بتانے دو مجھے.
سب کو کہ تمہیں آن لائن جاب مل گئی ہے، وہ دونوں خوش ہوں گے تمہارے لیے مصطفیٰ۔ دیکھ لو بابا، مرضی ہے تمہاری۔ مصطفیٰ والدین کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ شرجینہ کی خواہش تھی وہ مصطفیٰ کے والدین کو اس کی آن لائن کی خوشخبری سنائے۔ مصطفیٰ شرجینہ کی ضد کے آگے چپ ہو گیا۔ سب لوگ رات کے کھانے پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ شگفتہ سنجیدہ خاموشی سے بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، افتخار رغبت سے کھانا کھا رہے تھے۔ شرجینہ نے مصطفیٰ کو آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ اپنی جاب کا والدین کو بتائے۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شرجینہ نے میز کے نیچے سے مصطفیٰ کو ٹانگ ماری۔ مصطفیٰ نے اسے گھور کے دیکھا۔ شگفتہ کی تیز نظروں سے ان دونوں کے یہ اشارے کنارے چھپے نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بغور مصطفیٰ اور شرجینہ کو دیکھا۔ سانس کی سخت گیر نظریں محسوس کر کے شرجینہ تھوڑی کانشیس ہوئی۔ وہ ذرا گلا کھنگار کر افتخار اور شگفتہ کو یہ خوشخبری خود ہی سنانے لگی۔ ابا، مصطفیٰ کو آن لائن جاب مل گئی ہے، وہ ایک دم سے بولی۔ جاب؟ کیسی جاب؟ سنگاپور کی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ہے، آن لائن جاب ہوگی، سیلری 75,000 تک ہوگی۔ اسے لگا افتخار بہت خوش ہوں گے، مصطفیٰ کو شاباشی دیں گے، شگفتہ بھی بیٹے کو مبارکباد دیں گی۔ مگر افتخار بولی، ایسی کون سی جابز نکل آئی ہیں مارکیٹ میں جو نان گریجویٹس کو بھی ملنے لگی ہیں؟ ان کا انداز طنزیہ تھا۔ ابا، پروگرامنگ اور ڈیولپمنگ کی جو جاب ہے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ شرجینہ انہیں سمجھانا چاہتی تھی۔ چلو یہ بھی غنیمت ہے، صاحبزادے کچھ کما کے تو لائیں گے، ورنہ انہیں تو شرم آتی نہیں تھی۔ بیوی کما رہی ہے اور نکھٹو شوہر گھر بیٹھا مفت کی روٹیاں توڑ رہا تھا۔ صاحبزادے نے پڑھ لکھ کے تو دیا نہیں، اب کم از کم اپنے جوگا کما تو لیں۔ اب اگر خوش قسمتی سے نوکری مل گئی ہے تو دل لگا کے کام کر لینا برقرار، دوستیاں یاریاں ذرا کم کر لو، گھر بار والے ہو گئے ہو، تھوڑی مستقل مزاجی پیدا کرو اپنے اندر۔ افتخار مصطفیٰ کو دیکھ کر بولے، جی ابا۔ مصطفیٰ سنجیدگی سے بولا۔ شرجینہ اپسیٹ ہوئی تھی، اسے افتخار کا رویہ مصطفیٰ کے ساتھ غلط لگا تھا۔ مصطفیٰ نے باپ کو اپنی کوئی صفائی وضاحت کچھ دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سنجیدگی اور خاموشی سے کھانے کی پلیٹ سامنے سے ہٹاتا، کھانے سے ہاتھ روک کر اب پانی پی رہا تھا۔ شرجینہ سسر کو ٹوک نہیں سکتی تھی، اسے جیسے اب اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ مصطفیٰ کے ایسے غیر ذمہ دار، لاپرواہ، لاابالی ہونے کے پیچھے ان گھر والوں کا ہاتھ ہے۔ مصطفیٰ کھانے کے فوراً بعد گھر سے باہر جا رہا تھا۔ شرجینہ کو اندازہ تھا کہ باپ کی باتیں اسے بری لگی ہیں۔ وہ مصطفیٰ کے پیچھے آئی۔ مصطفیٰ بائک کے پاس ہی پہنچا تھا ابھی۔ مصطفیٰ، ابا کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، تم ہرٹ ہوئے ہو نا؟ ڈونٹ وری، یہ جاب میں کروں گا، جاب کا ارادہ کسی کے بھی کچھ کہنے سے نہیں بدلوں گا۔ اچھا، جا کہاں رہے ہو؟ شرجینہ نے پوچھا۔ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے۔ تمہارے لیے جاب کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے باقی سب چیزیں چھوڑ دوں گا۔ وہ گیٹ سے بائک باہر نکال رہا تھا، خود کو لاپرواہ ڈھیٹ ظاہر کرتا وہ گھر سے جا رہا تھا۔ شرجینہ کو اندازہ تھا کہ وہ اندر سے ہرٹ ہوا ہے۔ والدین کا اسے نکما، ناکارہ سمجھنا اسے ہرٹ کرتا ہے۔ شرجینہ مصطفیٰ کو گھر سے جاتا افسردگی سے دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ بیڈ پر جا کے جاگی ہوئی بیٹھی تھی، سونے کی تیاری کر رہی تھی، تکیا سیدھا کر رہی تھی۔ افتخار باتھ روم سے نکلے تھے۔ شگفتہ نے انہیں بغور دیکھا کیونکہ وہ تھوڑی نقاہت بھرے انداز میں بیڈ پر آ کر بیٹھے تھے، تھوڑا ہانپ رہے تھے جیسے سانس پھول رہی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کیسی طبیعت ہو رہی ہے؟ شگفتہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ سانس پھول رہا ہے کیا؟ نہیں شگفتہ، ٹھیک ہوں میں۔ طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے اور کل دفتر جانے کا بول رہے ہیں۔ اگلے ماہ ریٹائر ہو رہا ہوں شگفتہ، ابھی سے ادھر ادھر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ پینشن فوراً شروع ہو سکے، ورنہ سرکاری کاموں کا تو تمہیں پتہ ہے نا، ابھی کرسی پر ہوں تو کوئی بات سن بھی لے گا، بعد میں تو لوگ آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میں کہہ رہی ہوں کل جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ آج کل میں دیکھ رہی ہوں ذرا سا بھی کچھ کام کرتے ہیں تو آپ کا سانس پھول جاتا ہے، نڈھال سے ہو جاتے ہیں۔ اچھے ڈاکٹر کی فیس 3-4 ہزار روپے ہے، پھر اس ڈاکٹر جو دوائیاں اور ٹیسٹ لکھ کر دے گا وہ کم از کم 10 سے 12 ہزار کے ہوں گے۔ نہ بابا، میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ سننی تو ہوتی نہیں ہے آپ نے میری کبھی بھی۔ نیک وقت فکر نہ کرو، ٹھیک ہوں میں، بھائی سیدھی بات ہے، بوڑھا ہو رہا ہوں اب میں، اب اس عمر میں نوجوانوں والی صحت تو ہونے سے رہی، اب تو ایسے ہی نرم گرم ہی چلے گا۔ ویسے مبارک ہو بھائی، تمہارے نکمے نہ صاحبزادہ بھی کچھ کمانے کے لائق ہو گئے ہیں۔ ٹک کے کام کرے تو بات ہے نا، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی، اس کم وقت کمپیوٹر پر کھیل کود کا پیچھا چھوڑے تو کوئی بات ہے۔ مستقل مزاجی تو اس میں نام کو نہیں، دل لگا کے کبھی کوئی ڈھنگ کا کام اس نے کیا نہیں ہے۔ شرجینہ سمجھدار بچی ہے، کیا پتہ وہ اسے سنبھال لے۔ بیوی سمجھدار اور ذہین ہو تو نا، ناکارہ شوہر کو بھی چلوا لیتی ہے۔ افتخار بیوی سے بولے،
خدا کرے ایسے ہی ہو، ورنہ مصطفیٰ سے مجھے کوئی اچھی امیدیں نہیں ہیں۔ نوکری کرنے کے لیے وقت پر سونا جاگنا، کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے تو کوئی منہ اٹھا کے پیسے نہیں دے دیتا۔ مصطفیٰ عدیل تو کبھی نہیں بن سکتا شگفتہ، خدا کرے وہ بس اپنی اور اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جائے، ہمارے لیے اتنا ہی غنیمت ہے۔ افتخار عدیل کو یاد کر کے بولے، آج عدیل کا نام کیسے آ گیا آپ کی زبان پر؟ بیٹا ہے وہ میرا، اولاد ہے میری، وہ اولاد جس پر مجھے بہت زیادہ مان تھا، وہ مان توڑ کر چلا گیا۔ باپ اولاد کو کبھی نہیں بھولتا، باپ روتا نہیں ہے، مگر اندر ہی اندر دل کو ایک روگ تو لگ جاتا ہے، ایسا روگ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر پل بے چین رکھتا ہے۔ ظالم سنگ دل بے حس لگتا ہوں نا میں تمہیں، پر ہوں نہیں۔ تم اس کی جدائی میں آنسو بہا لیتی ہو، میرے آنسو اندر ہی اندر دل پر گرتے ہیں۔ افتخار کی گرتی صحت کی ایک وجہ اگر ان لوگوں کی مالی مشکلات، عنقریب ہونے والی ریٹائرمنٹ تھی، تو سب کے ساتھ ساتھ عدیل کی جدائی اور دوری نے بھی انہیں توڑ ڈالا تھا۔ شگفتہ انہیں بغور دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ کو جاب شروع کرے 1 ویک ہو گیا تھا۔ اس دن وہ صبح گہری نیند سو رہا تھا، پاس رکھ کے اس کے موبائل پر الارم بج رہا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ شجینہ باتھ روم سے شاور نے کے نکلی، وہ مصطفیٰ کے پاس آ کے اسے ہلا رہی تھی۔ مصطفیٰ اٹھو، 8 بج رہے ہیں۔ 8 بجے کا لفظ سنتے ہی وہ بوکھلا کے بولا، واٹ 8 بج گئے؟ مصطفیٰ بوکھلا کے بیڈ سے چھلانگ مار کے اٹھا تھا، چپلوں میں پیر ڈالتا شرجینہ پہ خفا ہو رہا تھا۔ پہلے نہیں اٹھا سکتی تھی؟ 7:30 بجے میٹنگ رکھی تھی جوزف نے، مارے گئے لیٹ ہو گیا ہوں میں، کب سے تو اٹھا رہی ہوں، تمہارا الارم بھی 1 گھنٹے سے ہر 5 منٹ بعد بج رہا ہے۔ شرجینہ سنجیدگی سے بولی، اس ویک کا ٹاسک اسائن کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ رکھی تھی اس نے، گڑبڑ ہو گئی ہے یار۔ وہ اندھا دھند باتھ روم گھسا، باتھ روم سے بھاگتا دوڑتا واپس آیا۔ شرجینہ نے اس کا لیپ ٹاپ پہلے ہی سے کھول کے میز پر رکھ دیا تھا، پاس ہی ٹرے میں اس نے مصطفیٰ کے لیے ناشتہ بھی لا کے رکھ دیا تھا۔ مصطفیٰ آنن فانن کرسی پر بیٹھ کر زوم پر خود کو کنیکٹ کر رہا تھا، ٹرے میں سینڈوچ اور کافی کا مگ رکھا تھا۔ کافی بنائی ہے میں نے تمہارے لیے، نیند بھاگے گی۔ انسان کو نا شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کر ہی لے تو بیوی سے کوئی وعدہ تو ہرگز نہ کرے۔ اچھی بھلی چین کی زندگی گزار رہا تھا، وہ چڑ کر بولا۔ وہ مسلسل جمائیاں لے رہا تھا، اسے اتنی صبح اٹھنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے بالکل بھی فریش نہیں تھا۔ شرجینہ ہنس پڑی تھی، اب تو کر لیا ہے وعدہ، نبھانا تو پڑے گا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آ کے جلدی جلدی آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی، بالوں میں برش کر رہی تھی، لپسٹک لگا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے کافی کی سپ لیتے زوم کی میٹنگ جوائن کی، جہاں دوسری جانب اس کا ہیڈ اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ شرجینہ کے کانوں میں ساری آوازیں آ رہی تھیں۔ ہیڈ ایک گوڑا بندہ تھا۔ ہائے مصطفیٰ، ہائے جوزف، گڈ مارننگ۔ مارننگ؟ ویئر یو ہیو بین؟ ہیڈ نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ I thought maybe you have forgotten about our meeting. So sorry Joseph, actually we have network issue here. جھوٹے؟ شرجینہ کلائی پر گھڑی باندھتی مصطفیٰ کے جھوٹ پر ہنسی تھی۔ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے آفس جانے کے لیے اب کمرے سے نکل رہی تھی۔ مصطفیٰ کافی کی سپس لے رہا تھا، وہ اب ہیڈ فونز کانوں پر لگائے اپنے ہیڈ کے ساتھ آن لائن میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا، اہم پوائنٹس نوٹ بھی کر رہا تھا۔ شرجینہ نے دور سے اسے ہاتھ ہلایا کیونکہ وہ اس کے سامنے کیمرہ کھلا تھا۔ بائے، آئی لو یو۔ مصطفیٰ نے ہیڈ فون ایک پل کے لیے کانوں پر سے اتارے، کیمرہ ایک لمحے کے لیے پاز کیا اور شرجینہ کو گھور کے بولا، آئی ہیٹ یو۔ کوئی بات نہیں، آئی اسٹل لو یو۔ وہ مسکراتی ہوئی آفس جا رہی تھی۔ مصطفیٰ دوبارہ ہیڈ فون کانوں پر لگاتا پھر سے زوم کی میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ شرجینہ آفس میں اپنی کیوبیکل میں بیٹھی تھی، لنچ بریک تھا، وہاں اکا دکا ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ شرجینہ کے پاس یمنا کی کال آئی تھی۔ میں نے سوچا اس وقت تمہارا لنچ ٹائم ہوگا، بات ہو جائے گی۔ اچھا سوچا تم نے، میں ابھی کیفیٹیریا سے لنچ کر کے ہی آ کے بیٹھی تھی۔ کیا حال چال ہے تم بتاؤ یمنا؟ مزے میں ہوں یار، امی سے پتہ چلا تم نے جاب کے ساتھ ساتھ ایگزیکیوٹیو MBA میں بھی ایڈمیشن لے لیا ہے۔ میں نے سوچا پوچھوں، لڑکی اتنا کام اتنی محنت کس خوشی میں بھائی؟ یار آج کے کمپٹیٹیو ورلڈ میں سروائیو کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ ٹف نہیں ہو جائے گا تمہارے لیے شرجینہ؟ MBA، جاب، گھر کی ذمہ داریاں۔ کلاسز تو صرف سیٹرڈے سنڈے کو ہوتی ہیں یار، پھر مصطفیٰ اتنا کوآپریٹیو ہے، مینج ہو جاتا ہے سب کچھ۔ شرجینہ سچ بتاؤ، تم خوش ہو مصطفیٰ بھائی کے ساتھ؟ وہ تو بالکل بھی تمہارے آئیڈیل جیسے نہیں تھے۔ میں بہت خوش ہوں یمنا، اور یہ آئیڈیل وائیڈیل جیسا قناص پتہ نہیں ہم لڑکیاں کیوں دماغ میں بھر لیتی ہیں۔ نری بکواس ہے یہ آئیڈیل وائیڈیل۔ مصطفیٰ میرے آئیڈیل جیسا نہیں، مجھ سے بالکل مختلف۔ وہ بہت شرارتی، لاپرواہ، نان سیریس سب ہے، پر وہ فیک نہیں ہے۔
صاف کھرا دل ہے اس کا، اندر باہر سے ایک جیسا۔ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں میں دل سے خوش ہوں یمنا، ہم ایک دوسرے سے بالکل الٹ، بالکل مختلف پرسنالٹیز رکھتے ہیں۔ میں سیریس آرگنائزڈ، مصطفیٰ نان سیریس لاپرواہ، وہ سب جو میں نہیں ہوں، اور وہ سب جو مجھے کبھی پسند بھی نہیں تھا، مصطفیٰ وہ سب ہے۔ مگر سچ کہوں، مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی ہوں تو لگتا ہے دل سے خوش ہوں، دل سے ہنس رہی ہوں، زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ او ہو، یہاں تو لگتا ہے اپوزٹ اٹریکٹس والا معاملہ ہو گیا تم دونوں کے ساتھ۔ ہاں شاید، پتہ نہیں۔ اس کے ساتھ بارش میں بھیگنا، گھنٹوں بیتوکی باتیں کرنا، ایک دوسرے کی لینگ پولنگ کرنا، بہت مزہ آتا ہے مجھے اس کے ساتھ۔ ہم ایک روایتی کپل نہیں ہیں۔ وہ مجھے بری طرح اریٹیٹ، تنگ کرے گا، میں اسے باتیں سناؤں گی، مگر کسی ٹربل میں میں ہوں وہ فوراً مجھے پروٹیکٹ کرنے آ جاتا ہے، اور اس کی پریشانی ہو تو میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں۔ کبھی ہم ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے ہیں اور کبھی ایک دل و جان۔ یمنا کو یہ جان کر خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی بہن مصطفیٰ کے ساتھ بہت خوش ہے۔ یمنا نے تھوڑی دیر بات کر کے فون بند کر دیا۔ مصطفیٰ سارا دن سنجیدگی سے کام کرتا رہا۔ ہیڈ فونز اس کے گلے میں اب جھول رہے تھے، پاس کافی چائے کے 3-4 مگز بھی خالی پڑے تھے۔ وہ کوڈنگ کر رہا تھا، کمپیوٹر اسکرین کی طرف جھکا، بالکل مگن انداز میں۔ اس کے پاس علی کی کال آئی۔ مصطفیٰ نے کام کرتے کرتے کال سائلنٹ کر کے اگنور کر دی، مگر علی نے فوراً ہی دوبارہ کال کی۔ مصطفیٰ نے کال ریسیو کی۔ ہاں بول۔ علی، احمد اور اسامہ کسی چائے کے ڈھابے پر ساتھ بیٹھے تھے۔ یار کہاں ہے آج کل، یاروں کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ علی بولا، مصروف تھا۔ مصروف کے بچے، بھرم نہ مار زیادہ، آجا شاباش، ڈھابے پہ ہم سارے، تو بھی آجا، پھر گیمنگ زون چلیں گے۔ میں بیزی ہوں، نہیں آ سکتا یار۔ علی کے ساتھ بیٹھے اسامہ اور احمد پوچھنے لگے کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ منع کر رہا ہے، مصروف ہیں جناب، علی نے بتایا۔ اس کی تو، ابے سالے سیدھی شرافت سے آجا، بھرم بازی نہ کبھی اور دکھانا، اسامہ زور سے بولا۔ دماغ نہ کھاؤ تم لوگ میرا، جاب کر لی ہے میں نے، کام چھوڑ کے نہیں آ سکتا، ویکینڈ پر ملوں گا۔ ارے تو بدل گیا ہے، شادی کیا ہوئی، بیوی کا غلام بن کے رہ گیا ہے۔ دوستوں نے جیسے اسے تانے مارنے شروع کر دیے تھے۔ دوستوں کے تانے اسے برے لگ رہے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چھین لیا نا بچو، بیگم نے تیری آزادی، پر کاٹ دیے تیرے۔ اچھا بکواس نہ کرو، اب کام کرنے دو مجھے۔ مصطفیٰ نے چڑ کے فون بند کیا۔ اسی وقت شرجینہ آفس سے واپس آئی، کندھے پر اس کا بیگ تھا۔ اس نے مصطفیٰ کو مسکرا کے دیکھا۔ مصطفیٰ کا موڈ دوستوں کے تانوں کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ ہیلو، مصروف ہو یا موڈ خراب ہوا ہے؟ ابھی دوستوں سے زن مریدی، بیوی کے غلامی کا تانا سن کے بیٹھا ہوں، صرف موڈ نہیں دماغ بھی خراب ہو رہا ہے۔ بس پہلے ہی مہینے میں تھک گئے ہو، وعدے تو زندگی بھر کے کر رہے تھے۔ ایموشنل بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر رہا ہوں نا کام۔ ویکینڈ پر چلے جانا دوستوں کے پاس، جوزف نے اتنا کام دے دیا ہے مجھے، ویکینڈ پر سر اٹھانے کی فرصت مل جائے تو بھی بڑی بات ہوگی۔ بس ابھی شروع میں نا تمہیں یہ سب کچھ مشکل لگے گا مصطفیٰ۔ اچھا پھر؟ اس کے بعد مصطفیٰ سنجیدگی سے بولا، پھر تمہیں عادت ہو جائے گی۔ شرجینہ اپنے شرارتی انداز پر خود کھلکھلا کے زور سے ہنسی۔ مصطفیٰ بھی چڑچڑے موڈ کے باوجود بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ مصطفیٰ کو ہنستا دیکھ کے شرجینہ کچھ ریلیکس سی ہوتی، ہنستی ہوئی پیروں سے سینڈلز اتارنے لگی۔ شرجینہ شگفتہ کھانے کی میز پر بیٹھی تھی، ابھی کھانا شروع کیا تھا۔ مصطفیٰ بھی کھانے کے لیے وہاں آ گیا۔ وہ شرجینہ کے برابر والی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ افتخار کھانے کی میز پر نہیں تھے۔ ابا نہیں کھائیں گے کیا کھانا؟ مصطفیٰ نے ماں سے پوچھا۔ منع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آفس میں لنچ زیادہ کر لیا تھا، سونے سے پہلے دودھ لے لوں گا، شگفتہ نے بتایا۔ امی یار یہ کیا ہے، کریلے؟ مصطفیٰ نے منہ بنایا۔ ہاں پیاز کریلے ہیں، کیا برائی ہے ان میں، اتنے فائدے مند ہوتے ہیں کریلے۔ ضرور ہوتے ہوں گے، اور بھی بہت ساری سبزیاں فائدے مند ہوتی ہیں۔ اب کیا پیاز کریلے یہ کون پکاتا ہے یار امی، جب تم کمائیاں کر کے لا کے دو گے نا تو روز مرغ مسلم پکوا لیا کروں گی، شگفتہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ شرجینہ نے شگفتہ سے نظریں بچا کر مصطفیٰ کو اشارہ کیا کہ چپ کر کے جو ہے وہ کھا لو۔ مصطفیٰ نے پلیٹ میں دہی اور سلاد ڈال لیا، جیسے شرجینہ کے اشاروں کی وجہ سے روٹی سے ہی دہی اور سلاد کھانے لگا۔ شگفتہ سنجیدہ کرخ مزاج بنی خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے شرجینہ کو دیکھا، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شرجینہ بھی شگفتہ کے خوف اور روب کے سبب بحالت مجبوری جبراً کریلے کھا رہی ہے۔ وہ ساس پر ظاہر نہیں ہونے دے رہی، مگر مصطفیٰ کو پتہ چل گیا کہ وہ زبردستی کھا رہی ہے اور اسے بھی کریلے بالکل نہیں پسند۔ مصطفیٰ باہر چلا گیا، شرجینہ کمرے میں آ گئی کھانے کے بعد۔ وہ اپنی MBA کے کورس کی ایک کتاب رجسٹر لے کر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں پین تھا، وہ کچھ نوٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اسی وقت باہر صحن میں کھلنے والی کھڑکی مصطفیٰ نے باہر سے بجائی۔ شرجینہ جو کتاب میں گم تھی بری طرح چونکی۔
کھڑکی اندر سے بند تھی، اسے بند کھڑکی کے باہر مصطفیٰ نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ باہر سے اشارہ کر رہا تھا کہ کھڑکی کھولو۔ شرجینہ اٹھ کے قریب آئی، اس نے کھڑکی کھولی۔ کیا ہوا ہے مصطفیٰ؟ یہ پکڑو۔ مصطفیٰ نے بڑا سا پیپر بیگ اسے پکڑایا، اس میں برگر، فرائز، کولڈ ڈرنک وغیرہ تھے۔ مصطفیٰ نے وہ بڑا سا پیکٹ پکڑانے کے بعد خود باہر سے کھڑکی کود کر اندر کمرے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دھڑام سے آ کر کارپٹ پہ گرا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ مشن سکسیسفل، مصطفیٰ نے تالی ماری تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے مصطفیٰ؟ بندروں کی طرح کیا کود پھلانگ رہے ہو؟ سیدھے راستے سے آنے میں کیا مشکل تھی؟ بھائی امی باہر بیٹھی تھی تھانے دارنی بن کر، باہر سے اگر مجھے برگر لاتا دیکھتی تو بہت پیار کرتی۔ آرڈر کر دیے تھے آن لائن، مگر رائڈر کو بولا تھا بھائی گلی کی نکڑ پر ہمارے اشیاء خورد نوش ہمیں پکڑا جانا، گیٹ پر بیل تو ہرگز بھی مت کرنا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر کود کے بیٹھ گیا تھا۔ جلدی نکالو، اسپائسی چکن برگر لایا ہوں، بھوک لگی ہے نا تمہیں بھی؟ نہیں تو کھانا تو کھا لیا تھا میں نے۔ جھوٹ، دیکھ لیا تھا میں نے کہ کس بے دلی سے جبرن کھا رہی تھی۔ پیاز کریلے تمہیں بھی پسند نہیں ہے نا؟ سچ بتاؤ۔ شرجینہ نے کچھ شرمندگی سے گردن ہاں میں ہلائی۔ مصطفیٰ اب اسے اتنا سمجھنے لگا تھا کہ اس کی کہے بنا بھی اس کی باتیں سمجھ لیا کرتا تھا۔ امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، چن چن کے عجیب عجیب سی چیزیں بنوانے لگی ہیں۔ بندہ اپنے گھر والوں کی پسند ناپسند کا ہی خیال کر لیتا ہے۔ وہ دونوں مزے لے لے کے اب برگر اور فرائز کھانے لگے تھے، بڑا بڑا منہ کھول کے ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے۔ برگر مزے کا ہے، واقعی مجھے بھوک لگی تھی، اسائنمنٹ بنانا چاہ رہی تھی مگر خالی پیٹ پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا، دعائیں دو مجھے، مصطفیٰ شرجینہ سے بولا۔ برگر کھاتے کھاتے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور روشنی آ گئی۔ ایک دم سے خوشی دیکھ کر شرجینہ بولی، کیا ہوا؟ میری سیلری آ گئی۔ شوق تھا نا تمہیں مجھ سے کمائیاں کروانے کا، آ گئی پہلی سیلری۔ شرجینہ خوش ہو گئی تھی۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا، کوئی ٹاک شو تھا۔ افتخار بے دہانی سے ٹی وی دیکھ رہے تھے مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ شگفتہ نے انہیں بغور دیکھا۔ کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ اب لا کے دوں کچھ؟ دودھ لیں گے کیا؟ نہیں، دوپہر کا ہی ہضم نہیں ہوا ابھی تک، بھاری پن ہو رہا ہے۔ ایسا کرو مجھے نیمبو پانی بنا دو۔ وہ جیسے طبیعت اپسیٹ محسوس کر کے صوفے پر سے اٹھنے لگے تھے، اندر کمرے میں جانا چاہتے تھے۔ میں کمرے میں ہوں، ایسا کرنا وہیں لا دینا۔ اٹھ کر انہوں نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا، انہیں اتنی زور کا چکر آیا اور وہ دھڑام سے فرش پر گرے۔ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ شگفتہ کے منہ سے دبی دبی سی چیخ نکلی۔ وہ گھبرا کے شوہر کے پاس آئیں، وہ انہیں ہلا جلا رہی تھی، ان کے اوسان قطع ہو گئے تھے۔ شرجینہ مصطفیٰ کی سیلری آنے کا سن کر خوشی سے نعرہ مارتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس نے جھک کے مصطفیٰ کے موبائل پر بینک کا میسج دیکھا تھا۔ اف مصطفیٰ، تمہاری فرسٹ سیلری، آئی ایم سو ہیپی۔ وہ مصطفیٰ کے گلے لگ گئی تھی۔ ویسے تم خوشی میں خاصی فلمی نہیں ہو گئی؟ شرجینہ کچھ جھیپ کر اس سے الگ ہوئی مگر خوشی اپنی جگہ برقرار تھی۔ وہ بے پناہ ایکسائٹیڈ تھی۔ کل صبح ہی بینک سے پیسے نکال کر لانا، اپنی فرسٹ سیلری پوری کی پوری امی کے ہاتھ پہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ ابھی شرجینہ یہ بول ہی رہی تھی کہ شگفتہ نے مصطفیٰ کو زور زور سے پکارتے ان کے کمرے کا ڈور ناک کیا۔ مصطفیٰ، مصطفیٰ جلدی آؤ۔ مصطفیٰ اور شرجینہ دونوں گھبرا کے بیڈ سے اٹھے۔ مصطفیٰ نے فوراً دروازہ کھولا، ماں کی جانب فکر اور پریشانی سے دیکھتا ہوا بولا، کیا ہوا امی؟ تمہارے ابا بے ہوش ہو گئے، جلدی آؤ۔ شگفتہ حواس باختہ انداز میں بولی تھی۔ مصطفیٰ تیر کی طرح باہر بھاگا تھا۔ شگفتہ اور شرجینہ بھی اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔